السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ دعا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور آج کی ویڈیو میں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کون سے ایسے 5 وقت ہیں جب آپ دعا کریں تو آپ کی دعا انشاءاللہ کبھی رد نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی اللہ پاک اپنے بندے کی دعا کبھی رد ہی نہیں کہتا، وہ تو خود کہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگ، بے شک میں تیری پکار سنوں گا، تیری دعا قبول کروں گا۔ تو پورے توکل کے ساتھ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک قبول کرے گا ہی۔ تو یہ 5 وقت آپ نے دعا بالکل مس نہیں کرنی۔ سب سے پہلا وقت جو آپ نے دعا مانگنی ہے لازمی، وہ ہے فرض نماز کے بعد۔ ہم اکثر ہوتا ہے کہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن نماز کے بعد یوں ہی اٹھ جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ اور موسٹلی آپ کو پتہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جو بھی دعا مانگی جاتی ہے نا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ہم فجر کے 2 فرض ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ظہر کے 4 فرض ہوتے ہیں ایسی، اور نمازوں کے ہوتے ہیں، تو ان کے بعد کوشش کریں آپ 5 منٹ ہی ایٹ لیسٹ دعا مانگیں، بالکل نہ اٹھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد یوں ہی ترنت نہیں اٹھنا چاہیے۔ اگر ہم اٹھ جاتے ہیں نا تو اچھا نہیں ہے، کبھی جلدی ہو تو انسان اٹھ جائے، لیکن کوشش کریں آپ فرض نماز کے بعد دعا مانگیں۔ اور آپ کو پتہ ہے انسان جتنی دیر تک نماز کے بعد جا نماز پہ بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، تو اس کو بالکل لائٹلی نہ لیں۔ فرض نماز کے بعد ضرور دعا کریں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سیکنڈ، آپ نے جو دعا کرنی ہے وہ کرنی ہے تہجد میں۔ ہم کو سبھی کو پتہ ہوتا ہے کہ تہجد کتنی افضل ہے، پھر بھی ہم جانتے ہوئے تہجد نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ہدایت دے تہجد کو صحیح طرح پڑھنے کی۔ آپ سو کر اٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، بٹ تہجد مس نہ کریں، اور کوشش کریں کہ اٹھ کر ہی پڑھیں کیونکہ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ آپ کو پتہ ہے تہجد کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تہجد کے ٹائم اللہ اپنے بندے کو پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اس کو میں دوں، ہے کوئی مجھ سے توبت معافی مانگنے والا، مجھ سے کچھ مانگنے والا، اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے۔ ویسے بھی ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، لیکن کچھ ٹائم ہوتے ہیں جب بہت زیادہ پاورفل وقت بنا رکھے ہیں اللہ پاک نے، تو آپ تہجد میں ضرور مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کبھی رد نہیں کریں گے۔ اور تہجد کے ٹائم تو انسان ویسے اتنا زیادہ سکون فیل کر رہا ہوتا ہے، سب سو رہے ہوتے ہیں اور اپنی بات اللہ سے ایزیلی کہہ پاتا ہے اور بہت زیادہ اس کو سکون ملتا ہے۔ تو تہجد کے ٹائم دعا بالکل مس نہ کریں۔ اگر آپ 2 نفل پڑھنا ہے، 4 کوشش کریں 4 نفل ہی پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 نفل ہی پڑھو، ادروائز اگر آپ کو لگتا ہے صبح ہونے والی ہے جلدی تو آپ 2 پڑھ سکتے ہیں، بلکہ آپ کوشش کریں 4 ہی پڑھیں۔ تو تہجد میں دعا بالکل مس نہ کریں۔ اب تہجد کے بعد تیسرا وقت جو آپ کو دعا کرنی ہے وہ ہوتا ہے جمعے کا دن۔ آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کا دن کتنا بلیس ہوتا ہے، مسلمانوں کی عید بھی کہا گیا ہے چھوٹی عید اسے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان کی جو بھی مانگ لینا وہ دعا قبول ہی ہوتی ہے، اور وہ وقت آپ عصر سے مغرب کے بیچ جو گھڑی ہوتی ہے اس میں تلاش کرو۔ اب آپ نے کب تلاش کرنا ہے؟ آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے آپ کوشش کریں اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ ویسے تو پورے دن ہی کریں نماز کے بعد، لیکن اس وقت زیادہ سے زیادہ کریں جمعے کا جو دن ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب عصر کی ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ، وہ میں اسکرین پر ڈال دوں گی، آپ دیکھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ پاک 80 سال کے جو گناہ ہوتے ہیں، یہ تو ایک وہ 80 سال کے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ پاک معاف کر دے گا۔ تو اس کے بعد یہ تسبیح جانماز سے پہلے، اٹھنے سے پہلے آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد بہت دعا کریں عصر مغرب کے درمیان، انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجات پوری ہوگی، اللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے گا، بٹ آپ نے بالکل بھی مس نہیں کرنی۔ تو یہ تسبیح لازمی آپ نے پڑھنی ہے۔ اب یہ تسبیح آپ نے پڑھ لی، اب اس کے بعد دعا کریں عصر مغرب کے درمیان۔ اب 3 ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا۔ چوتھا ٹائم جو آپ نے دعا کرنی ہے لازمی، وہ ٹائم تو ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے اذان اور نماز کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی نے، اقامت اور نماز اذان اور اقامت جیسے نماز اذان ہوتی ہے اور ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بیچ جو وقت ہوتا ہے اس میں دعا کرو، اذان اور اقامت کے بیچ، اس میں دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جو لوگ اذان دیتے ہیں ان کا اتنا بڑا درجہ ہے، جو مؤذن ہوتے ہیں، کیا ہم بھی ان کا جتنا نیکی وہ کر سکتے ہیں؟
कमा सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अज़ान को गौर से सुना करो और उसका जवाब दिया करो, उसके बाद दुआ मांगे करो। उसके मतलब अज़ान जब हो जाती है, जब हम उसका जवाब देते हैं, उसकी दुआ पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद जो भी आप दुआ मांगोगे ना इंशाअल्लाह अल्लाह पाक वो कबूल करेगा और वो कभी रद्द नहीं होगी। तो अज़ान को गौर से सुने, उसका जवाब दें और अज़ान की दुआ पढ़ें। आप स्क्रीन पे मैंने लगा सकती है, पढ़ सकते हैं। ये अज़ान के बाद ज़रूर पढ़नी है, फिर अपनी दुआ मांगें, इंशाअल्लाह दुआ कभी रद्द नहीं होगी। अब 5वां जो वक्त है वो कभी भी हो सकता है। 5वां जो वक्त है वो आपने करनी है दुआ जब भी आप कोई नेकी करें। अब नेकी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आपने किसी का मतलब सदका दिया मान लीजिए, किसी की हेल्प करी, मतलब कोई भी नेकी करने के बाद इंसान जो दुआ करता है ना इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसको ज़रूर कबूल करता है। आपने सदका दिया, किसी की हेल्प करी, या मान लीजिए आपने कुरान पाक ही पढ़ा, तो कुरान पाक पढ़ने के बाद तो वैसे भी दुआ करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कोई भी नेकी का काम हो सकता है जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, खालिस के हम अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए करना है। वो करने के बाद मान लीजिए आपने सदका दिया, तो आप दुआ कर लें अल्लाह से, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ करिए, आपके जो भी हाथ जाते हैं वो पूरी का, तो इंशाअल्लाह अल्लाह वो पूरी करेगा और आपको सुकून मिलेगा। तो ये आप 5 वक्त मैंने आपको बता दिए अज़ान और इकामत के बीच, तहज्जुद के टाइम, फ़र्ज़ नमाज के बाद और नेकी करने के बाद। तो ये आपने दुआ कभी भी मतलब जुम्मा का दिन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप मगरिब के और असर के दरमियान जो वो होता है वक्त, तो आपने कभी भी मिस नहीं करनी और पूरे तवक्कुल के साथ मांगे, इस यकीन के साथ मांगे कि अल्लाह पाक तू देगा, तू ही तो देगा, तू नहीं देगा तो और कौन देगा, और तू ही हमारा खालिक है, तू ही मालिक है, तू ही हमारा क्रिएटर है। क्योंकि दुआ का जवाब देने वाला तो सिर्फ तू ही है ना अल्लाह, हम तुझसे ही मांगेंगे, पूरे तवक्कुल के साथ मांगें और दिल में रख लें कि जब हमने अल्लाह से मांगा तो वो देगा ही, क्योंकि वो खुद कहता है कि मेरे बंदे मुझे पुकारा मैं दूंगा। और अपने लिए भी मांगे, दूसरों के लिए भी मांगे। आपको पता है कि जो इंसान दूसरों के लिए मांगता है, फरिश्ते मतलब उसके हक़ में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह मतलब इसके हक़ में भी ये कबूल कर। तो कितना अच्छा ना, फरिश्ते भी दुआ कबूल कर रहे हैं और अल्लाह वैसे भी कभी अपने बंदे की दुआ रद्द नहीं करता। तो दुआ को लाइटली ना ले, इन वक्त में ज़रूर दुआ मांगे, अल्लाह पाक आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो से आपको अल्लाह की रज़ा के लिए मतलब कुछ भी थोड़ा फ़ायदा हुआ हो। आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखने कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसा कि अल्लाह खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।